نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى عفرته بكل مال سلسلہ سیفیہ میں جو شخص بیعت ہوتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ ساروں سلاسل میں بیعت ہو چکا ہے. 4 سلاسل ہیں، چاروں سلاسل میں بیعت ہو جاتا ہے وہ. یعنی سلسلہ سیفیہ کے بیعت ہونے کا مقصد ہے سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ. چاروں سلاسل میں بیعت ہو جاتا ہے. پھر اس میں جب وہ مرید ترقی کرتا ہے تو سلسلہ اویسیہ بھی اس کو مل جاتا ہے، وہ اویسی بھی ہو جاتا ہے. جب وہ مریض ترقی کرتا ہے تو اویسی بھی ہو جاتا ہے. کچھ بزرگ اس کو اویسیہ طریقے سے، غائبانہ طریقے سے فیض دیتے ہیں تو اویسی بھی ہو جاتا ہے. اس لیے جب سلسلہ سیفیہ میں کوئی اگر شخص مرید ہوتا ہے تو وہ یہ یقین جان لے کہ میں تمام سلاسل میں مرید ہو چکا ہوں. اگر اس کے علاوہ کوئی شخص کہیں اور مرید ہے، مثال کے سلسلہ قادریہ میں کہیں سے مرید ہے تو وہ سلسلہ نقشبندیہ مرید ہو جائے. سلسلہ نقشبندیہ مرید ہو جائے تو سلسلہ نقشبندیہ کی نیت کرتے ہوئے کسی بزرگ سے جو ہمارے سلسلے سے مرید ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اسی سلسلے کا فیض ملتا رہے گا. سلسلہ چشتیہ مرید ہونا چاہے، سلسلہ سہروردیہ مرید ہونا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلاسل کے اسباق کرائے جاتے ہیں. ہمارے سلسلہ سیفیہ میں تمام سلاسل کے عوارض و اسباق، مجاہدات، ریاضتیں کروائی جاتی ہیں. جیسے سلسلہ نقشبند جو ہے، سلسلہ نقشبند کے 3 سبق ہیں. یاد رکھ لو، سلسلہ نقشبند کے 3 سبق ہیں. ایک 7 لطائف. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ سلسلہ نقشبند کے کتنے سبق ہیں تو آپ بتائیں سلسلہ نقشبند کے 3 سبق ہیں. ایک 7 لطائف، دوسرا نفی اسباب، تیسرا 36 مراقبے. یہ ہے سبق سلسلہ نقشبند کا. اب 7 لطائف ہمارے 5 لطائف باطن میں اللہ نے رکھے ہیں، 5 لطائف اور 2 لطائف ہمارے سر کی طرف ہیں. یہ 5 لطائف جو ان کا تعلق عالم امر سے ہے اور یہ 2 لطائف جو ہمارے سر میں رکھے ہوئے ہیں یہ عالم خلق ساتھ ہے. جس طرح یہ دنیا جو ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کو جو آسمان، زمین، چاند، تارے، یہ جو کچھ کہکشاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنے بھی آپ سیارے آپ نام سنے ہوں گے، یہ سب اس ایک عالم کے ہیں. اس عالم کو کہتے ہیں عالم ناسوت. اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت. اس کے اوپر دوسرا عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم ملکوت. اس کے اوپر پھر ایک اور عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم جبروت. عالم جبروت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے لامکان شروع ہوتا ہے. یہ 3 عالم جو ہے یہ عالم خلق ہے. یہ 3 عالم عالم خلق ہے. تو ان 2 لطائف کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور یہ 5 لطائف ہمارے جو سینے میں اللہ پاک نے رکھے ان کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے. عالم جبروت کے بعد لامکان شروع ہو جاتا ہے، وہی عالم امر کہلاتا ہے. وہی عالم امر کہلاتا ہے. عالم امر جو یہ عالم خلق جو ہے، جنت بھی اسی کے اندر ہے، دوزخ بھی اسی کے اندر ہے. جنت کی چھت عرش ہے اللہ کا. اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کے سینے کے اندر جو خزانے رکھے ہیں وہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ کیا خزانے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے کہ جس کا تعلق عرش کے ساتھ ہے، جس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، اللہ کی ان قربتوں کے ساتھ ہے. مگر جب عالم ناسوت میں ہم آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک نفس اور ایک شیطان ہمارا جو ہے ساتھی بن گیا. شیطان ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے، نفس ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ایک باطن پہ جو 5 لطائف اللہ پاک نے رکھے اس کے اندر پردے آ گئے ہیں. ہر لطیفے پہ 10,000 پردے ہیں. ہر لطیفے پہ 10,000 پردے ہیں اور 7 لطائف جو ہمارے اللہ پاک نے ہم میں رکھے ہیں 70,000 پردے نورانی اور ظلمت کے اللہ اور ہمارے درمیان موجود ہیں. اس لیے ہم ان معاملات کو جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، موٹک سے سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہماری غفلت کی وجہ سے، غفلت
اور شہوت کی وجہ سے یہ پردے جو ہے نا یہ ہٹتے نہیں ہیں۔ اب سلسلہ نقشبند میں جب کوئی مرید ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، مرشد کریم کے ہاتھ میں سب سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے، جو گناہ کر چکا ہے، جو غلطیاں کر چکا ہے، جو معاملہ سے ہو چکے ہیں وہ توبہ کراتا ہے، اور پھر اسے نیک عمل کی تنقید کرتا ہے، اور ساتھ پھر اس کے لطائف میں وہ ہاتھ لگا کے فیض دیتا ہے، ذکر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو لطائف اس کے بند ہے، جس کا دروازہ بند ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اس پہ ذکر دینے سے وہ معاملہ صاف ہو کے وہ فیض کے مطابق اس کو اپنا عمل کے مطابق فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے اس لطائف میں۔ تو سب سے پہلے جو ذکر دیا جاتا ہے وہ ہے اللہ، اللہ۔ یہ ذکر ہے وہ سلسلہ نقشبند کے تینوں سبق خفی ہیں۔ خفی مطلب باطن کے اندر کرنے، زبان سے کوئی بھی ذکر نہیں کرنا، کوئی بھی ذکر نہیں کرنا، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہو، پہلا سبق ہو، چاہے دوسرا سبق نفی اثبات لا الہ الا اللہ توجہ کے ساتھ باطن میں کیا جاتا ہے، اور تیسرا سبق 36 مراقبے، اس کی نیتیں اور اس کی دعائیں بھی باطن میں ہی خفی پڑی جاتی ہیں، ظاہر طور پہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے پڑھنے کا، کہنے کا۔ تو سلسلہ نقشبند کے یہ 3 اسباق ہیں۔ اب سب سے پہلا سبق جو ہے، جو مرید اس میں جب آتا ہے اور جب اسے مرشد ذکر دیتے ہیں، وہ ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے زبان کو تالوں کے ساتھ سختی سے لگا دے، تالوں کے ساتھ سخت، اور دانتوں کو بند کر لے، دانتوں کو بند کر لے، اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے زبان سے کہ دانتوں کو بند کر لے، اور توجہ، آنکھیں بند کرے گا تو توجہ اس کی جمے گی۔ جب آنکھیں بند کرے تو توجہ میں مرشد کا چہرہ جو رکھنا ہے، توجہ کیا کہ کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر جب ہم کسی، میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا ذہن پیچھے چل رہا ہے، آپ بات کرتے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ کا ذہن بھی، آپ بات تو سن رہے ہیں مگر ذہن آپ کا چل رہا ہے۔ تو ذہن میں ہمارا کیا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، تو دنیاوی معاملات کو ختم کرنے کے لیے جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مرشد کا تصور از حد ضروری ہے، کیونکہ مرشد کامل مکمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہم مجلس ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ اللہ کے ہم مجلس ہوتے ہیں، ان میں ہمیشہ اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ولی کا تصور رکھیں گے تو کیا ہوگا، جو ان پہ انوار و تجلیات کا نزول ہے، اس کی وجہ سے آپ کا جو ذہن کے اندر دنیاوی معاملات ہے وہ جھڑ جھڑ شروع ہو جائیں گے، وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم میں بہترین انسان وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب جب مرشد کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کا ولی، اسے دیکھ کے کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو ذکر ہم کس کا کر رہے ہیں، اللہ کا۔ جب ان کا تصور جمائیں گے تو ذکر ہمیں اللہ کا اور پختہ ہوتا جائے گا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دوں، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بہت دور سے دیہات سے گاؤں میں مال چرانے والا ایک شخص آیا، تو اس نے عرض کیا، حضرت میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں مگر رہتا بہت دور، میں بہت مشکلوں سے آتا ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، ان پڑھ تھا، باراڑی کا بندہ تھا، گاؤں دیہات کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے توبہ کرائی، بیعت کیا، اسے یہ سبق دے دیا کہ اس طرح سبق پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم وہاں پہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں مال چراتا ہوں، بھینس سے چراتا ہوں، تو ایک بچڑی میں نے پالی تھی بھینس کی، اس کو نے بڑا کیا، وہ بھینس بن گئی ہے، اس بھینس سے مجھے بہت محبت ہے، اس بھینس سے مجھے بہت محبت ہے۔ تو اس کی مرشد نے کہا کہ ایسا کرو، تم اللہ کا ذکر کرو اس بھینس کا، کیونکہ بھینس سے محبت کرتا تھا وہ، تو بھینس کا تصور آٹومیٹکلی جلدی جم جاتا تھا، جاننے کا اندیشہ تھا کہ جلدی اس کا تصور وہی ہے، محبت بھی وہی کرتا ہے۔ اب اسی کا تصور رکھ کے تم اللہ کا ذکر کرو، اس بھینس کا تصور رکھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ شخص چلا گیا، اس نے بولے 6 مہینے بعد اس بزرگ نے کہا میرے پاس آنا۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو وہ جب شخص آیا تو اس کے مرشد نے پوچھا سناؤ کیا کیفیت ہے؟ بولا حضرت میں ذکر بہت کرتا ہوں اور میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے بھینس ہی بھینس نظر آتی ہے، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے بھینس ہی بھینس نظر آتی ہے۔ بولا جاؤ 6 مہینے اور ذکر کرو، اسی ذکر کو 6 مہینے اور کرو۔ جب پھر وہ 6 مہینے بعد آیا تو دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا، تو مرشد نے کہا تو اس سے مرشد آ جاؤ،
اندر آ جاؤ. تو اس کی مرید نے کہا کہ حضرت میں اندر نہیں آ سکتا, میں اندر نہیں آ سکتا. تو اس کے مرشد نے پوچھا کہ کیوں اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ بولا حضرت میری سینگ اتنے بڑے ہو گئے کہ دروازے میں پھنس جائیں گے. یعنی وہ اپنے آپ کو ہی بھینس سمجھنے لگا تھا. پہلے تو اسے باہر نظر آتے تھے مگر وہ اپنے آپ کو ہی بھینس سمجھنے لگا. تو اس کے مرشد نے کہا آؤ اب وقت ہو گیا. جب مرشد اس نے اندر بلایا تو مرشد نے اسے اپنے گلے سے لگایا. جب گلے سے لگایا تو بھینس کی محبت نکال کے اللہ کی محبت اس کے بطن میں ڈال دی. بھینس کی محبت نکال کے اللہ کی محبت ڈال دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, حدیث مبارک ہے, حدیث قدسی ہے بلکہ, کہ جب مومن بندہ اللہ کی عبادت نفلی عبادت کثرت سے کرتا ہے تو کیا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ انسان ہے یا کیا ہے, کیا بن گیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے ہی اس کے باطن سے وہ محبت نکال کے اللہ کی محبت ڈال دی. اب وہ بندہ کیا بن گیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرشد کے تصور رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ ہے پہلا سبق سلسلہ نقشبند کا, جس سے ہمارا جو لطیفہ قلب ہے, لطیفہ قلب, تاکہ اس میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے, اس میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو مزید اسی موضوع پہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک میری بات پہنچ چکی ہے, جو سالکین ہیں وہ اپنے پہلے سبق اللہ اللہ زبان کو تالو سے لگا کے, دانتوں کو بند کر کے جب نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ, زیادہ جتنا ان کو اللہ توفیق دے, بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے مرشد کا تصور رکھ کے اپنے دل پہ ضرب مارتے ہوئے زبان کو تعلق دل کے اندر پڑھنا ہے. اللہ 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 اللہ, مرشد کا تصور ہو اور اللہ کے نام کا ضرب قلب پہ لگاتے جائے. اس ذکر کو کثرت سے کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, یہاں تک کہ لیٹے, جب لیٹنے پڑے سونے لگے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں, اور جب اٹھے تب بھی اللہ کا ذکر آپ کے باطن میں جاری ہو. انشاءاللہ اتنے کثرت سے جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کا لطیفہ قلب جو اس میں خرابیاں فنا ہو جائیں گی, آپ کا ذکر جو ہے لطیفہ قلب میں جاری ہو جائے گا. اور پھر اس کے معاملات انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جو بیان کریں گے, کون سی بیماریاں نکلتی ہیں اور کون سی چیز ہمارے قلب میں آتی ہے, اس کی کیا کیا بیماریاں ہیں, اس کی کون سے انوار و تجلیات ہیں. مزید انشاءاللہ کم از کم 2-3 ویڈیو میں ہمیں اسی لطیفہ قلب پہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.